الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جو کھچڑی پک رہی جی، سیاسی کھچڑی، وہ کیا رنگ اختیار کرے گی؟ آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جناب، انہوں نے لاہور میں ایک کنونشن سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی جو لائن ہے وہ واضح کر دی ہے کہ میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں۔ باقی جو انہوں نے تقریر کے اندر کہا وہ آپ سن چکے ہیں۔ میرا آج موضوع کچھ اور ہے، میں اس لیے ذرا اس کو بات کو ذرا بس آپ کو یاد دہانی کے طور پر کروا رہا ہوں کہ یہ جو ہفتہ گزرے گا اس کے اندر معزز عدلیہ بھی اپنے فیصلے پر پہنچے گی اور پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت جو وہ اپنے عروج پر جائے گا۔ اس کی کچھ چند ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو جو عمران خان صاحب نے کل وہ ایک طاقتور شخص کا نام لیا تھا اور کھل کھلا کر نام لیا، اس کے اوپر آج شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب وہ میدان میں آئے جی ان کے دفاع کے لیے کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد نکلے گا، کیا نہیں نکلے گا؟ کیا عمران خان صاحب پر مزید سختیاں ہوں گی یا عمران خان صاحب پر جو کراس لگا ہوا اس کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشانہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جی اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ میدان کے اندر آئیں گے اور انہوں نے جس طرح اپنا اعلان کر دیا ہے اب وہ اپنے جلسے بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب جن کو تقریباً نیئر اباؤٹ ایک ماہ قید و بند میں رکھا گیا، آج وہ اپنے گاؤں گئے ہیں جی، تو 20 کلومیٹر لمبی لائن جو ہے وہ لوگوں کی تھی۔ اب 20 کلومیٹر لائن کو لگا لیں، اس میں گاڑیاں بھی لگا لیں، اس میں پیدل لوگ بتائے جا رہے ہیں جو 20 کلومیٹر چلے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اس میں گاڑیاں، موٹر سائیکل، پیدل وہ لوگ لگا لو تو کتنے لوگ ہوں گے جی؟ یعنی وہ پورا علاقہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے آ گیا۔ اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج کیا، فضل کریم کنڈی صاحب کو چیلنج کیا، بلاول بھٹو صاحب کو چیلنج کیا، آصف علی زرداری صاحب کو چیلنج کیا، رانا ثناء اللہ صاحب کو چیلنج کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ فرمایا کہ یہ لوگ تو باہر بیرون ملک چلے جائیں گے لیکن آپ تو یہاں پہ رہیں گے، پھر ہم ہوں گے، آپ ہوں گے۔ وہ جو ایک کہاوت ہے جی، جو بو گے کاٹو گے کل، پھر یہ شور مچانا شروع کر دیں گے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، جو ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ بہرحال کہ جو بھی سیاسی جماعت ہوتی جب اس کے اوپر جبر تشدد ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، کچھ کیا بھی جا رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت ون سائیڈڈ جو ہے وہ گیم چلائی جا رہی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ بات آج کی جو ویڈیو کی ہے جی وہ یہ ہے کہ آج مختلف چینلز، مختلف ویلاگرز نے ایک بات پر ڈسکس کی ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ میری جو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں پنجابی کے اندر جو ویڈیو کی ہے باغی گروپ کے نام سے ویڈیو میں نے کی تھی ایک، اس میں نے تمام ان کا جو معاملات ہیں ان کو اپنا اس کے اندر پرونے کی کوشش کی تھی کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر کیا گیم ہوگی۔ آج ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں کہ لودھرا سے کانجو گروپ ہے، چنیوڑ سے کو شیخ صاحب ہیں، اور اسی طرح کے پی کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے کچھ جو بہت قریب دوست ہیں جی ان کے اوپر اعتراض اٹھایا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی جی؟ کوئی ٹکٹ لے رہا جی، کوئی کہہ رہا جی میں آزاد لڑوں گا۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، پاکستان تحریک انصاف والے خوش ہو رہے ہیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ ٹوٹ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ والے جو ہیں وہ جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ پریشان ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ بیسیکلی اس کے پیچھے کہانیاں دو ہیں۔ اب دو کہانیوں کے اندر دونوں کہانیاں جو ہیں وہ اینڈ پر جا کر عمران خان سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ آپ کو جیسا معلوم ہے کہ عمران خان صاحب پر جو لوگ بتاتے ہیں جی کہ کراس لگایا گیا جی، جنہوں نے لگانا ہے وہی لگا سکتے ہیں جی۔ اب اس کے جو حفظان ماتقدم کے تحت جو اقدامات اٹھائے جانے یعنی پلان اے بی سی ڈی ایف تک تیار کیا گیا، یعنی 5-6 پلان کے الیکشن کمیشن کو کچھ ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں، کچھ جناب حکومت پاکستان کو ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں، کچھ مردم شماری کے اندر ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں جن جو لوگوں سونپنی ہیں، کچھ جناب جو وہ عملہ آئے گا اس کو ڈیوٹیاں سونپی جائیں گی جن کی اب تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح کرتے 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 کچھ جناب جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کراس لگایا، کچھ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں جی،
کچھ اور لوگ جو جن کو سول بیوروکریسی بولتے ہیں ان کے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. یہ ساری ڈیوٹیاں لگانے کے بعد جو عوام کا رد عمل آ رہا ہے اس میں یہ لوگ اپنا اپنا تجزیہ، اپنے سروے، اپنی تمام جو دماغ کی یعنی سوچ نچوڑ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام واقعی کھڑی ہو گئی ہے. اور اتنی بڑی تعداد کے اندر نہ ہم دھاندلی کر سکتے ہیں نہ ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں لے دے جائے گی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جس پر ہم نے کراس لگایا ہوا ہے وہ آ جائے گا اقتدار کے اندر. اب ایوانوں کے اندر ایک آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جی، ایک صحافی ہیں وہ جناب پاکستان مسلم لیگ کے، انہوں نے ایک خبر شیئر کی، میں ان کا نام نہیں جانتا، داڑھی والے ہیں جی، وہ وقار ملک صاحب نے ان کی ویڈیو جاری کی ہے. وہ جناب انہوں نے فرمایا جی کہ عمران خان صاحب، وہ جو پرانا بیانیہ ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے جی تو وہ فلاں افسر کو نکال دیں گے، فلاں کی جو مدت ملازمت ہے اسے ایکسیس جا کے ان کو نوکری ملی ہے تو ان کو بھی نکال دیا جائے گا. یعنی ایک ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ڈرایا جائے کہ اگر عمران خان آ گیا تو آپ کی نوکریاں داؤ پر لگ جائیں گی. حالانکہ عمران خان صاحب نہ ایسی کو بات کی ہے نہ ایسا کریں گے، وہ اداروں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی جانتے ہیں جی. جیسا سابقہ دور کے اندر ہوا جی، جو لوگ تھے ان کو ڈرایا گیا کہ اگر یہ آ گیا تو آپ 15 سال جیل کے اندر چلے جائیں گے، 15 سال یہ حکمران رہے گا. یہ ساری باتیں بتائی گئیں، پھر ان کو تیار کیا گیا، وہ یعنی ان کو السی کا تیل لگایا گیا، اس کے ساتھ تلوں کا تیل کی مالش کی گئی، پھر ان کے دماغ جو ہیں ان کو مساج کیا گیا تاکہ یہ روشن ہو، اور روشن کرنے کے بعد جناب ان کو لا کر برجمان کر دیا گیا سیٹوں کے اوپر. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پاکستان کے اب اس وقت حالات ہیں جی، جس پر چائنا بھی پریشان ہے، افغانستان بھی پریشان ہے، ایران بھی پریشان ہے، سعودی عرب بھی پریشان ہے، اور جس نے یہ سارا کام کروایا امریکہ وہ بھی پریشان ہے جی. یعنی سکھ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال کے بات یہ ہے جی کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں جی کہ لودھنا سے جی کانجو گروپ اس نے جی استعفیٰ دے دیا. اچھا چنیوڑ سے جناب شیخ صاحب ہیں جی کوئی، انہوں نے بھی جناب علیحدگی کا اندیا دے دیا. اسی طرح امیر مقام صاحب کے متعلق بغاوت ہو گئی جی، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے جی. یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو بڑی حیران کن ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ واقعی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. کچھ اپنے اندر کے مسائل ہیں، یعنی مریم نواز صاحب کا گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم برسر اقتدار آ جائیں، شہباز شریف صاحب کا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے ہم جس طرح کا ہم ہیں ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہیں. تو اس کے اندر ذرائع کے مطابق جو خبریں بتائی جا رہی ہیں، دنیا نیوز نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھنے کی کوشش کی جی، 2 آرٹیکل یا 1-2 لکھے ہیں. وہ جناب انہوں نے بتایا جی کہ پاکستان مسلم کی لیگ کے حالات یہ ہیں. نواز شریف صاحب کو جو ذرائع کے مطابق شہباز شریف صاحب نے خبریں دی ہیں کہ وہاں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے 50 کے قریب جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے ٹکٹوں کے لیے اپلائی کیا، جو ذرائع کے مطابق خبریں آئی ہیں جی. اب اس کے مطابق میں تو کنفرم تو نہیں کر سکتا جی، نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں نے سنا ہے، جو اڑتی ہوئی خبر آئی ہے وہ بتانے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں. یہ افواہ نہیں، یہ خبر نہیں، یہ ذرائع کے مطابق جو اڑتی ہوئی خبر کانوں تک پہنچی ہے جی، جو بتایا گیا ذرائع کے مطابق اس کے تحت میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حالات و واقعات جو سینیریو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی وہ اس ٹائپ کا جی. ان کو جناب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ اس وقت آپ کا پاکستان آنا ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں. بیسیکلی کرسی سب کو پیاری ہوتی ہے اور حکومتیں بادشاہت جو ہوتی ہے اس کے اندر نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، یہ چیز تو ہے. لیکن اصل کہانی جو ہے جی، اب یہ میری وہ ویڈیو پڑی ہے، جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ان کو شاید یہ میرا تسلسل جو میں بات کر رہا ہوں وہ یاد آ جائے گا. وہ باغی گروپ کے نام سے میں نے اس کے اوپر تھمب نیل لگایا ہوا جی، پاکستان مسلم لیگ باغی گروپ. اب اس کے اندر میں نے بتانے کی کوشش اس وقت کی تھی جب خاقان عباسی صاحب ایک وفد لے کر پورے پاکستان کے اندر نکلے تھے اور مختلف شہروں کے اندر انہوں نے اپنے سیمینار کیے تھے. مفتاح اسماعیل بھی صاحب تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے، کچھ اور رہنما تھے جو خاقان عباسی صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان کا پورا چکر لگا کر آئے تھے. کراچی بھی گئے، کوئٹہ بھی گئے،
اسی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں انہوں نے اپنی انٹری دی۔ اب یہ سارا نظام اس وقت سے شروع ہوا جی۔ یہ ہے جی پاکستان مسلم لیگ کا بی پلان۔ اپنے پلان جو جنہوں نے کراس لگایا ہوا جی انہوں نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن صاحب کو سونپی ہوئی ہیں، کچھ حکومت پاکستان کو سونپی ہوئی، کچھ وزارت داخلہ کو سونپی ہوئی ہیں، کچھ انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی ہیں، کچھ بیوروکریسی کو انہوں نے جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اور کچھ مردم شماری کرنے والوں کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کچھ ناظرہ کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتہ چلتا جائے گا، یہ ساری باتیں اوپن ہوتی جائیں گی۔ میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی مردم شماری کے حساب سے اور ناظرہ کے اوپر میں نے کی ہوئی ہے، ایک باغی گروپ کے اوپر میں نے کی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں۔ میرے فالوور بھی تھوڑے ہیں، میرے دوست دیکھنے والے بھی تھوڑے ہیں، میری آواز اتنی نہیں گونجتی پاکستان کے اندر جتنی گونجنی چاہیے، لیکن اللہ پاک برکت ڈالتا ہے جی۔ آہستہ آہستہ میرے دوستوں کا تعاون میرے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے جی کہ یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہ یہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہٹتے جا رہے ہیں؟ جو حالات اس وقت پاکستان کے ایک سال کے اندر ہوئے ہیں جی، ان حالات کے تحت عوام ان سے دور ہو گئی، دوست ممالک ان سے دور ہو گئے۔ اب پاکستان مسلم لیگ کو زرداری صاحب نے جی بند گلی میں دھکیلا، بند گلی میں دھکیلنے کے بعد اب ان کے ارد گرد دیوار جو ہے نا وہ انہوں نے چنائی شروع کر دی ہے، دیوار اونچی کرنی شروع کر دی ہے۔ بیٹے کو لا کر انہوں نے اپنا بٹھا دیا جی، یہ ادھر لاہور کے اندر نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو مولانا صاحب جو ہیں ان کے سمدھی کو بٹھا دیا جی انہوں نے۔ کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر ان کے اپنے راہ و رسم بہت زیادہ ہیں جی، سندھ کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے۔ اب کل کا جو بیان انہوں نے دیا، جو جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا، وہ بیان بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ عمران خان صاحب کو کہا جی کہ بہت ہو گیا، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ اداروں پر تنقید کر رہا ہے جی، یہ فلاں کر رہا ہے، اپنا بیان بھول گئے جی، اینٹ سے اینٹ بجانے والا۔ باقی جو کچھ مریم نواز صاحبہ نے جلسوں کے اندر کہا یا جو کچھ اب معزز عدلیہ پر کہہ رہی ہیں وہ سب بھول گئے۔ عمران خان صاحب کی کوئی بھی غلطی جو ہے چھوڑی نہیں جاتی۔ اب یہ سارے حالات جو نقشہ نظر آ رہا ہے، جو سروے آ رہے ہیں، اس کے تحت 71% پاکستان کی عوام سے لے کر 75% تک پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اس سارے نظام میں سروے جناب پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کرائے، پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے کرائے، مختلف چینلز نے اپنے سروے کیے، جو انٹرنیشنل چینلز ہیں انہوں نے کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتیں جو ہیں بیرون ملک جو ہیں ان کے سفارت خانوں نے اپنے طور پر اپنے لوگ بھیج کر سروے کرائے۔ رپورٹ یہی آئی، کسی کا 65، 71، 75۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے جی، یعنی 2/3 سے بھی اوپر جاتی ہے۔ یعنی ایک حصہ 25% لوگ وہ ہیں جو چلے گئے جناب 13 جماعتوں کے ساتھ اور 13 جماعتوں کے ساتھ، یعنی 26 جماعتیں ہیں جی کل، اور ایک طرف ہے جی جو 75% لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب یہ سارا جو نظام ہے یہ اب ان لوگوں کے آنکھوں میں دن کو رات کو ایک ڈرونے خواب کی طرح ان کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے حفظان ما تقدم کے تحت انہوں نے جناب اب یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جی، جو میں نے اس ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ یہ لوگ آزاد الیکشن لڑیں گے، آزاد الیکشن لڑیں گے جی۔ جیپ کا نشان سنا جی، اس کے اوپر پسندیدہ۔ گزشتہ الیکشن کے دوران بھی جیپ کا نشان آیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کا نشان ہے جی جو جیپ کے نشان پہ الیکشن لڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اس وقت امپلیمنٹ فارمولا اس الیکشن کے اندر کیا گیا تھا۔ اب اس الیکشن کے اندر اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ یہ جو باغی لوگ، یہ جو آزاد لوگ، یہ تمام جماعتوں کے لوگ ہیں جی، یہ آزاد الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو گزارش کریں گے کہ ہم نے اپنا 35-36 سال کی سیاست قربان کر دی، ہمیں عوام کا درد ہے، ہم عوام کی جو حالت ان لوگوں نے کر دی اس کی وجہ سے ہم پارٹی سے ناراض ہو گئے، ہم نے اپنی سیاست کو لات مار دی، ہم آپ کے پاس آئیں، آپ مہربانی کریں، آئندہ ہم آزاد ہی الیکشن لڑیں گے۔ اور یہ الیکشن لڑنے کے بعد جو اگر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیت گیا، اگر ان میں سے کوئی جیت گیا
یہ دانا دانا اکٹھا کریں گے پورے پاکستان سے، کہیں سے ایک سیٹ، کہیں سے کسی ضلع سے 2 سیٹیں، کسی سے آدھی سیٹ، کرتے کرتے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا نقشہ جو ہوگا جی وہ یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ زیادہ تعداد میں ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے پنجاب کے اندر ان کا فوکس ہوگا جی کہ پنجاب کو حاصل کیا جائے اور مفاہمت کے بادشاہ کو حکومت دی جائے اوپر۔ کیوں؟ وہ 60-65 سیٹیں نکالیں گے ادھر کراچی کے اندر۔ انہوں نے جو مردم شماری کا گورکھ دندہ وہاں شروع کیا جس پر MQM، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف رو رہی ہے جی کہ جو شہری علاقے ان کی آبادی کم کر دی گئی ہے اور دیہاتی علاقے جو براڑی کے علاقے جس کو بولتے ہیں گوٹھوں کے علاقے، وہاں پر جناب انہوں نے آبادی بڑھا دی ہے۔ اب آپ کو گیم سمجھ آئی کہ ادھر سیٹیں بڑھا دی جائیں گی، پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے اندر سیٹیں کم کر دی جائیں گی، KPK کے اندر کم کر دی جائیں گی، یعنی اندازاً 10 سیٹیں یہاں سے کم کر دی جائیں گی۔ ایسے ایک مثال کے طور پر 10 جو ہے وہ KPK سے کم کر دی جائیں گی کہ آبادی ان کی کم ہوگی، لوگ زیادہ بیرون ملک چلے گئے جی، لوگ چھوڑ گئے پاکستان۔ جیسے 9.5 لاکھ لوگ پہلے بے روزگاری کی وجہ سے چھوڑ گئے، اب یہ ان کو رنگ دینا آتا ہے، بات کو رنگ دیں گے، پھر اس کے بعد جناب اگلا جو الیکشن کمیشن صاحب کے ذمہ کام ہے وہ کریں گے، اسی طرح باقی ادارے اپنا اپنا کام کریں گے جی۔ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر شور ڈالیں گے، بڑے محبت پیار سے آپ سے باتیں کریں گے، محبت پیار سے باتیں کرنے کے بعد آپ کو ریکویسٹ کریں گے، کچھ آپ کی خدمت کریں گے، کوئی گھی کا ڈبہ، کوئی آٹے کا تھیلا، کوئی جناب جو مفاد پرست آج کل 4 پائیوں پر بیٹھے نظر آئیں گے آپ کو الیکشنوں میں، بڑے بڑے پیٹوں والے، وہ ان کی خدمت کریں گے۔ جو محلے کے اندر یعنی بھوکے ننگے کبھی ہوتے تھے، آج کل وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، وہ انہی کے سر پر بنے، وہ رکھے ہوئے انہوں نے، اسی لیے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ ووٹ خریدنے والے ٹھیکیدار آپ کے پاس آئیں گے، پاجی دیو ووٹ، پاجی دیو ووٹ، کوئی گل نہیں، اپنے جی غلطی ہو گئی، اسی تو بالکل چھڑ دیتا، توبہ کر لی، یہ بات آپ کو بولیں گے جی۔ اسی طرح سندھ کے اندر وہ بولیں گے، اسی طرح پشاور کے اندر بولیں گے، کرتے کرتے جناب دانا دانا اکٹھا کر کے ایک میجورٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ آزاد گروپ، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، یہ ساری جماعتیں پھر اکٹھی ہو جائیں گی ایک جھنڈے کے نیچے۔ جس طرح اس وقت ایلفی والے جھنڈے کے نیچے یہ سب اکٹھے ہیں، اسی طرح پھر ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک اکثریتی پارٹی بننے کی کوشش کی طرف یہ ان کا قدم ہے کہ لوگوں کو احمق بنا کر اس کے اوپر جناب ووٹ حاصل کیے جائیں، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ انہوں نے اپنی سیاست قربان کی، ہمارے ہمدرد تھے، ہمارے پاس چل کے، اور دوسرا ہماری جیب بھی گرم کر دی ہے، اب یار چلو ووٹ دے دیتے، اس دفعہ ان کو ایسے آزما کے دیکھ لیتے، ہماری خدمت کریں گے، 35-36 سال سے تو یہ کرتے آ رہے ہیں، پرانے نام ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بہکاوے کے اندر آ جائیں گے، کچھ نہیں آئیں گے۔ یہ ہے جی ان کا پلان۔ یہ جو آپ کو جیپ کا نشان نظر آ رہا ہے جی، اب ہوا اس کو زیادہ دی جائے گی، موسٹلی لوگ جیپ کے نشان پر آئیں گے اور لوگوں کے اندر تاثر جائے گا، دوسرے لوگوں کے اندر تاثر یہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو لوگ جیپ کے نشان کے اوپر کھڑے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کے پیچھے ان کے سر کے اوپر بڑے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور وہ جیسے تیسے بھی ہوگا الیکشن جتوانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے جی کہانی، جو میں نے چند لفظ، اذان ہونی شروع ہو گئی، میں اس لیے اب ویڈیو بند کر رہا ہوں جی، بات تھوڑی سی اور کرنی تھی، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے، آزاد، جیپ یا جو بھی آپ کے پاس آئے کہ میں نے اپنی پارٹی چھوڑ کے میں آزاد آ گیا ہوں، وہ سمجھیں وہ باضمیر افراد ہیں، جیسے سندھ ہاؤس کے اندر باضمیر افراد تھے، اسی طرح کے وہ باضمیر افراد ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر آپ کے پاس آئیں گے، ووٹ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ سارے اکٹھے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہو جائیں گے۔ اذان ہونے لگی جی، اب اس سے زیادہ بات کرنی مناسب نہیں، نماز پڑھیں آپ بھی، میں بھی نماز پڑھتا ہوں جی۔